نوجوانوں جن کے والدین زندہ ہیں وہ بطور اولاد اپنے والدین کی بھرپور خدمت کریں اور اپنے والدین کے ساتھ محبت کریں، ان سے حسن سلوک کریں۔ جن کے پاس یہ دولت موجود ہے ان کو اس کی قدر نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنے والدین کو ملنا ہو تو آپ اپنے گھر میں آتے ہیں، آپ اپنی والدہ سے مل لیتے ہیں، اپنے والد سے مل لیتے ہیں۔ ہم سے پوچھیں، ہم نے اپنے والدین کو ملنا ہو تو ہمیں قبرستان جانا پڑتا ہے، اور وہاں پر بھی ملاقات نہیں ہوتی، صرف خالی آنسوؤں کے ساتھ اور آہوں اور سسکیوں کے ساتھ دعائیں کر کے ہی بغیر چہرے کی زیارت کیے واپس پلٹنا پڑتا ہے۔ اور جن کے پاس یہ والدین جیسی عظیم دولت اور نعمت موجود ہے وہ اس کی قدر کریں۔ اپنی ماں کے ساتھ محبت کیا کرو، اپنے والد کی عزت کیا کرو۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اگر وہ تمہاری جوانی کے ایام میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک، ان کو اف تک نہ کہو۔ اور جھڑکنا تو دور کی بات ہے، اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کر دیا جو آپ کو پسند نہیں ہے تو بندہ کہتا نا او ہو ابا جی ہے کی کر دیتا جے، او ہو امی جی ہے کی کرتا جے۔ یہ او ہو جو ہم کرتے ہیں نا یہ بھی اف ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہ، اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے تو عزت کے ساتھ بات کرو، اور ان کے لیے دعائیں کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوتا ہوں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو تو میں خاص طور پر روزانہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کم از کم رات کے وقت سونے سے پہلے اپنے والدین کے پاس جائیں، 5 منٹ کم از کم ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے سر کو دبائیں، ان کے دکھ سکھ کو سنیں، ان کے حال احوال پوچھیں، اپنے دکھ سکھ سنائیں۔ اور جو بھی کام کریں اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے پہلے مشورہ کیا کریں، ان کی رائے لیں، مشورہ لیں، ان سے تجاویز لیں، اور پھر ان سے دعائیں کروائیں۔ دعا کروانے کے بعد پھر کام شروع کریں، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ والدین کی دعائیں جس کو لگ جائیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور والدین کو تنگ کرنے والا، بھلے اس کے والدین اس کے لیے بد دعا نہ بھی کریں تب بھی وہ ناکام ہی ہوتا ہے۔ اور آج کل ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کا۔ بعض نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی ضروریات پوری کر دو، ہم کما رہے ہیں، لا کے ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، وقت پہ ان کو روٹی مل جاتی ہے، وقت پہ دھلے کپڑے مل جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ صرف کھانے کے اور دھلے کپڑوں کے محتاج ہی نہیں ہوتے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ کے ان کو سکھ ملتا ہے۔ وہ کویت کا ایک بزرگ تھا نا، اس نے عدالت کے اندر یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ مجھے اپنے بیٹے سے خرچہ چاہیے۔ عدالت نے بیٹے کو بلا لیا۔ اب بیٹا جب عدالت کے اندر آیا تو جج صاحب نے اس کو بتایا کہ بھئی آپ کے خلاف یہ درخواست آئی آپ کے والد محترم کی طرف سے کہ آپ ان کو خرچہ دیا کریں۔ بیٹا بڑا حیران ہوا، جی میرے ابا جی تو کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، ان کو تو خرچے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو انہوں نے خرچے کا مطالبہ کیسے کر دیا؟ ان کے پاس تو اپنے پاس بڑی دولت ہے، وافر دولت ہے۔ تو جج صاحب نے پوچھا والد سے بھی بتاؤ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ہر مہینے 1 دینار، یعنی ہمارے پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، وہاں پر دینار چلتا ہے، ہم یہ کہہ لیں 1 روپیہ یا 1 دینار کہہ لیں، 1 دینار مجھے ہر مہینے یہ دیا کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے آگے دیا کرے، کسی ملازم کے ہاتھ نہیں بھیجنے، کسی بیٹے بیٹی کے ہاتھ نہیں بھیجنے، خود آنا ہے۔ عدالت نے فیصلہ کر دیا والد کے حق میں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا حق ہے۔ تو جب فیصلہ ہو گیا، بیٹے کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے ہر مہینے اپنے باپ کو 1 درہم دینا ہے، 1 دینار دینا ہے، اور اپنے ہاتھ سے آ کے ملاقات کر کے دینا ہے۔ بیٹا بھی یہ فیصلہ سن کے چلا گیا۔ تو قاضی صاحب نے، جج صاحب نے باپ سے پوچھا کہ بزرگوں آپ نے یہ فیصلہ کروایا ہے، ہم نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا، آپ کی ٹھیک ہے یہ ڈیمانڈ تھی، ضرورت تھی، آپ حق میں جانب ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 1 ہی درہم یا 1 ہی دینار ہر مہینے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ زیادہ خرچے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا بھی دیکھو مجھے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، کئی مہینے ہو چکے تھے کہ میری اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، میں تو اس کے چہرے کو دیکھنے کو ترس گیا تھا، تو
میں نے یہ جو دعویٰ کیا اور پھر میں نے جو اس سے خرچہ لکھوایا اور اس کے اندر یہ شرط لکھوائی کہ آپ آ کے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے 1 درہم 1 دینار دیا کریں گے، تو یہ اپنے ہاتھوں سے دینے کی شرط اسی لیے لگائی کہ چلو کم از کم 1 دینار دینے کے لیے یہ مہینے بعد آئے گا تو میں اپنے بیٹے کی مہینے بعد ملاقات تو اس سے کر سکوں گا، اس کے چہرے کو تو دیکھ سکوں گا۔ والدین اتنا تڑپتے ہیں اپنے بچوں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اور آج بچوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے یہاں صحیح بخاری کے اندر جو حدیث موجود ہے جریج ولی کے بارے میں، وہ مجھے یاد آتی ہے کہ جریج عبادت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا گاؤں چھوڑ کے، دیہات چھوڑ کے جنگل کے اندر کٹیا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال گزر گئے، ملاقات کے لیے والدہ کے پاس نہ گیا، والدہ ہی تھی زندہ گھر میں۔ والدہ کو شوق پیدا ہوا کہ میرا بیٹا تو نہیں آیا، چلو میں ہی خود اس کو دیکھوں، اس کا چہرہ ہی دیکھ لوں ایک بار۔ تو وہ ڈھونڈتی پوچھتی پچھاتی بیچاری پہنچ گئی جنگل میں جہاں جریج کی کٹیا تھی۔ جب جریج کی کٹیا کے اندر پہنچی تو باہر کھڑے ہو کے اس نے آواز لگائی، جریج۔ اب جریج اندر نفل ادا کر رہا ہے، نماز اس نے نفل کی نیت باندھی ہوئی ہے اور قیام کر رہا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے۔ باہر سے ماں آوازیں دے رہی ہے، جریج جریج جریج، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو نفل پڑھ رہا ہوں، میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اب نفل چھوڑ کے تو اپنی ماں کی بات نہیں سن سکتا نا۔ وہ بیچاری جتنی دیر ٹھہر سکتی تھی ٹھہری، آوازیں دیں، واپس چلی گئی۔ پھر دوبارہ شوق پیدا ہوا، پھر ایسے ہی ہوا، پھر تیسری بار ایسے ہوا۔ آخر اس کے منہ سے بد دعا نکل گئی، جریج تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تم کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ ماں چلی گئی، یہ بھی اپنی عبادت میں مصروف رہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، کوئی 9-10 ماہ کے بعد، سال کے بعد اچانک یہ اپنی کٹیا میں عبادت کر رہے تھے تو گاؤں والے جو قریب دیہات والے تھے وہ ڈنڈے سوٹے اٹھا کے آئے اور انہوں نے آ کے جریج کو مارنا شروع کر دیا۔ کٹیا توڑ دی، وہ جھونپڑی توڑ دی، جلا دی اور جریج کو بڑا مارا۔ اب یہ پوچھتے ہیں بھئی تم مجھے کیوں مار رہے ہو، میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ وہ آگے سے جس طرح ہمارے یہاں بھی چلتا ہے نا، کوئی نیک آدمی اس سے کوئی غلطی ہو جائے، بہت اچھا بڑا تو نمازی بنیا پھرنا ہے، بڑا تو جناب حاجی صاحب، صوفی صاحب، قاری صاحب سے کرتوت دیکھ اپنے۔ تو ایسے ہی وہ کہتے بڑا تم ولی بنے پھرتے اور کرتوت دیکھو اپنے۔ تو وہ پوچھتا بھی مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ ماری جا رہے ہیں۔ جب وہ بیچارہ مدہوش سا ہو گیا تو پھر اس کے جو دیہات کے کچھ سیانے بزرگ تھے انہوں نے کہا بھی اس سے بھی پوچھ لو کیا بات ہے۔ تو انہوں نے رک کے پوچھا کہ جریج تم پر یہ الزام ہے کہ فلاں عورت کے ساتھ تم نے بدکاری کی ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس نے یہ الزام لگایا کہ یہ جریج کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بچے کو لے کے آؤ۔ بچے کو لایا گیا تو اس نے بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ بچے تم بتاؤ کس کے بیٹے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس پہ لگے ہوئے الزام کو دھونے کے لیے اور اس کی جو ہے نا اس کی صداقت کے اظہار کے لیے، سچائی کے اظہار کے لیے اس بچے کو زبان دی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا، کس قدر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کہ بچہ اس کے حق میں بول رہا ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ، جس طرح مریم علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گواہی دی، اس طرح جریج ولی کے حق میں اس بچے نے بول کے گواہی دی کہ میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ اب لوگوں کو پتا چلا او ہو ہم نے تو غلطی کر دی، ہم نے تو پوچھا ہی نہیں اس سے آ کے پہلے، اور ہم نے بس آؤ دیکھا نہ تو دیکھو اتنا مارا اور ظلم کیا، ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے۔ فوراً لگے معافیاں مانگنے، جی ہم آپ کی کٹیا دوبارہ بنا دیتے ہیں، سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگے بھی تمہارا کوئی قصور نہیں بھائی، قصور میرا اپنا ہی ہے، غلطی میری اپنی ہے، یہ میری والدہ کی مجھے بد دعا لگی ہے جو آج میرے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ اللہ کا سچا ولی ہے، اتنا پکا ولی ہے کہ اللہ نے اس کے تصدیق کے لیے بچے کو بچپن میں زبان عطا کر دیا ہے، لیکن والدہ جو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بار بار آتی تھی وہ نہیں ملتا تھا، تو اس کو بد دعا والدہ کی لگی۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ماں موجود ہے نا تو روزانہ اپنی ماں کو 5-10 منٹ وقت دیا کرو، اس کی باتیں سنا کرو، دیکھنا پھر آپ کو کتنی خوش ہوتی ہے، آپ سے کتنا راضی ہوتی ہے اور کتنی دعائیں دیتی ہے۔ اور جب ماں کے منہ سے دعائیں نکلیں گی پھر دیکھنا رب کتنا راضی ہوتا ہے، آپ کے کاموں میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی عمر میں، آپ کی اولاد میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ تو ماں باپ کو خوش رکھیں، ماں باپ کی قدر کریں، احترام کریں۔